نہیں کیا کہتے ہیں نا ہم، رسول کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا. یہ آج نہیں، یہ حضور ماں کے شکم میں پہنچے تو اللہ نے تمام عالم میں یہ آمد کا چرچا کرا ہے. سبحان اللہ. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اب ایک عجیب و غریب واقعہ سن کر میں ختم کر دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی پیٹ میں گوشت کا ٹکڑا بن گئے اور شکل و صورت آ گئی. اب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. تو کچھ دن پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. فرماتے ہیں آپ کے دادا کہ میں خانہ کعبہ کے حتیم کے حصے میں سویا ہوا تھا، تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ اچانک زمین سے ایک پیڑ نمودار ہوا. زمین ایک پیڑ نکل آیا اور اس کی شاخیں بڑھنے لگی، خود بخود بڑھنے لگی، اتنی بڑی کہ اس کی شاخوں نے آسمان کو چھو لیا اور اس کے پتے خود بخود بڑھنے لگے، خود پتے بڑھنے لگے. اور وہ پتے اتنے حسین اور جمیل تھے کہ اس کی چمک اور دھمک دیکھ کر کے میں اتنا حیران رہا کہ میں نے آج تک ایسا کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس کی شاخیں بڑھنے لگی اور مشرق سے مغرب، شمال اور جنوب یعنی پورب، پچھم، دکشن، اتر سب جگہ اس کی شاخیں پھیلنے لگی. اب اتنے میں دیکھتے ہیں کہ عرب اور عجم، عرب یعنی مکہ مدینہ یا ملک عرب کے لوگ اور عجم یعنی اس کے اطراف کے لوگ، تمام لوگ جو ہے آ کر کے اس پیڑ کے سامنے جھک گئے، اپنے سروں کو جھکایا. اور کچھ لوگ اس پیڑ سے لپٹ گئے. کچھ لوگوں نے پیڑ کو جا کر کے پکڑ لیا، کسی نے پاندی کو پکڑا، کوئی اس کو لگ گیا، کوئی اوپر لٹکا، کوئی نیچے لٹکا، کوئی بیچ میں لٹکا، چپک گئے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ لپٹ گئے اور کچھ لوگ کراڑ لے کر آئے کہ اس پیڑ کو کاٹے. تو ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو روکتا ہے، جو کراڑ لے کر آئے کاٹنے کے لیے ان کو روکتا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں آج تک خوبصورت نوجوان میں نے نہیں دیکھا اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ آج تک کوئی خوشبو نہیں سنی، آج تک نہیں سنی. وہ نوجوان روکتا ہے، وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے، کچھ لوگ لپٹ گئے. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں جا کر پیڑ کو چپک جاؤں، لپک جاؤں، لیکن وہ پیڑ غائب ہو گیا. اور میں نوجوان سے پوچھتا ہوں، نوجوان میری بھی تمنا تھی کہ اس پیڑ سے لپک جاؤں، لپٹ جاؤں. نوجوان مسکراتا ہے، کہتا ہے تقدیر والے لپٹ گئے. سبحان اللہ. تقدیر والے لپٹ گئے. اتنا خواب دیکھا حضور کے دادا نے تو آپ نیند سے اچاٹ ہو گئے، حیران و پریشان ہو گئے. ایک کاہنہ جو خواب کی تعبیر بتاتی ہے اس کے پاس گئے اور خواب سنایا تو وہ گھبرا گئی، وہ خود گھبرا گئی اور وہ کہتی ہے عبد المطلب تیرے خاندان میں ایک ایسا چشم و چراغ پیدا ہوگا کہ جس کی شہرت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ہوگی اور تمام کائنات اس کے سامنے جھکے گی. سبحان اللہ. وہ چشم و چراغ کون ہے؟ بلا تحقیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس رسول کی ہم امتی ہیں، کہ جس رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چرچے کرائے، جس رسول کو عالم بشریت میں دنیا میں بھیجنے سے پہلے توریت میں رسول کا چرچا، انجیل میں رسول کا چرچا، ہاں زبور میں رسول کا چرچا. وہ رسول کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ اس رسول کی تعریف کرا رہا ہے. تو وہ رسول کتنا عظمت والا اور برکت والا ہوگا. اس رسول کی ہم بھی اس رسول کی ویسی امتی بننا چاہیے نا، عظمت والی، برکت والی، فضیلت والی. تو ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اور جاتے جاتے ایک بات کہہ دو، صرف دعویٰ نہیں چاہیے، دعوے کے ساتھ ہمارے پاس دلیل بھی چاہیے. دعوے ہمارے بہت ہوئے، اب بس کرو دعوے.
اب دلیل پیش کرنے کا وقت ہے. دلیل کیسے پیش کریں گے؟ اولاً تو اللہ کی نماز 5 وقت فرض ہے، ہم 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا، سب سے پہلی دلیل. دوسری دلیل، ہم رسول اللہ کے امتی ہے، رسول کی ایک بھی سنت کو نہیں چھوڑنا جان بوجھ کر. ہم اور رسول کے عاشق ہیں، اور ہمیں رسول کا عاشق بنا تو صحابہ کی زندگی اپنانا پڑے گی. جس طرح صحابہ نے زندگی گزاری ہمیں زندگی گزارنا پڑے گی. تو ہمارا بیڑا پار ہے، تو پار ہے. صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ایمان، دعوے کی دلیل چاہیے.